میرے گوادر کے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میرا یہ گوادر کا ایک ماہ میں دوسرا دورہ ہے، 1.5 ماہ میں، اور آج میرے آنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ گوادر شہر کے باسیوں، جن میں ہمارے فشرمین بھی شامل ہیں، اور بلوچستان کے ہمارے عظیم بلوچ پختون بھائیوں کے ساتھ ملاقات کرنا اور گوادر کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ گوادر پورٹ سے تعلق ہو، چاہے وہ گوادر میں بسنے والے ہمارے عظیم پاکستانی بھائیوں کا مسئلہ ہو، میں اس کے لیے آج یہاں پر پھر حاضر ہوں اپنی تمام بڑی شاندار ٹیم کے ساتھ، اور یہ کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ جب تک گوادر کے بسنے والے اور بلوچستان کے عوام، جب تک کہ ان کے جو بنیادی مسائل ہیں، ان کی جو آپ کی جو ضروریات ہیں، جب تک آپ تک نہیں پہنچتی اور آپ کو ایک قلبی اطمینان نہیں ملتا، تو باقی تمام ترقیاتی کام جو ہیں وہ پھر بے معنی رہ جائیں گے۔ تو جہاں پر گوادر کا یہ عظیم منصوبہ، جس نے نہ صرف گوادر شہر، آس پاس کے علاقے، گوادر بلوچستان کے عوام کے لیے ایک ترقی اور خوشحالی کا انقلاب لے کر آئے گا، وہاں پر آپ لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں، ان کو جب تک ہم سنجیدگی کے ساتھ ان کو حل نہیں کریں گے تو یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ لہٰذا منصوبہ جہاں پر بہت اہم ہے، وہاں پر آپ کے مسائل کا حل اتنا ہی اہم ہے، اگر اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آج پھر یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ ابھی جو ایک بریک ہے، اس کے بعد پھر میری میٹنگ ہے اور پھر گفتگو ہوگی، جس میں میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے مسائل، جن کا ابھی آپ نے پھر ذکر کیا ہے، اور وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے آپ نے جو باتیں فرمائی ہیں، اور پھر پچھلی حکومت کے حوالے سے، اور جناب سابق وزیر اعظم مرحوم جنیجو صاحب کے حوالے سے جو آپ نے باتیں فرمائی ہیں، وہ بالکل بجا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ یہ حکومت نہ صرف ان وعدوں کی پاسداری کرے، بلکہ آج کے دور میں جو آپ کی جو تکالیف ہیں، مسائل ہیں، ان کو حل کرے۔ اور میں آپ کو آج یہ یقین دلانے آیا ہوں، جناب قدوس بنجو صاحب تشریف فرما ہیں، وفاقی وزراء یہاں پر تشریف فرما ہیں، صوبائی وزراء موجود ہیں، سویلین اتھارٹیز موجود ہیں، ہماری جو ملٹری آفیسرز یہاں پر موجود ہیں، ہمارے آرم فورسز کے یہاں پر افسران موجود ہیں۔ میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے مسائل انشاءاللہ ہم دل لگا کے حل کریں گے، اور اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ آپ کے مسائل ہم کما حقہ ان کو حل نہ کر لیں، کیونکہ اس کے بغیر ترقی اور منصوبہ بندی، چاہے وہ صنعتیں ہوں، فری زونز ہوں، وہ آپ کے لیے بے معنی ہے، میں جانتا ہوں۔ اس لیے آپ کی انوالومنٹ، آپ کی شراکت، یہ ایک بنیادی یہ فیکٹر ہے، اور اس کے لیے
میں آپ کو یہاں پر آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2000 انجنز کا جو میں نے اعلان کیا تھا وہ باقاعدہ ایک میرٹ بیسڈ اس کی انشاءاللہ ڈسٹریبیوشن ہوگی. میں نے ابھی راستے میں جناب احسن اقبال صاحب سے اس بارے میں نے گفتگو کی ہے. انہوں نے بلوچستان کی حکومت سے ایک منصوبہ بندی کا جو ایک پیپر ہے وہ جی کرائٹیریا وہ انہوں نے منگوایا ہے. وہ جو ہی وہ مہیا ہو جائے گا, چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر تشریف فرما ہیں. یہ کرائٹیریا آپ کب تک مہیا کریں گے بھائی؟ کاش آپ کل دے دیتے تو آج میں اس کے بارے میں آگے میں اور بڑھتا. بہرکیف یہ آج انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ کرائٹیریا جو اس کا جو بھی اس کا پیرامیٹر ہے وہ آج بنا کے دے دیں گے. تو انشاءاللہ شفاف طریقے سے, چونکہ یہ ساری کی ساری سرمایہ کاری وفاقی حکومت یہ کرے گی آپ کی خوشحالی کے لیے, تو بلوچستان کی گورنمنٹس کی پوری مشاورت سے انشاءاللہ وزیر اعلیٰ کی پوری مشاورت سے یہ ایک شفاف طریقے سے ہم یہ انجنز آپ کے لیے پروکیور کریں گے. اس میں میں نے 2 باتوں کا میں نے گزارش کی تھی جناب احسن اقبال صاحب کو. ایک تو یقیناً وہ 100% شفاف بڈنگ ہوگی اور اس بولی کے تحت جو سب سے اچھی کمپنیاں ہوں گی جن کی مشینوں کی معیار اور آفٹر سیل سروس, اس سے مراد یہ ہے کہ جب انجن آپ کے حوالے ہو جائیں گے اس کی مینٹیننس, ریپیئر, سپلائی آف پارٹس اینڈ ایکوپمنٹ, وہ ظاہر ہے کہ آپ تو نہیں خود کر سکتے, وہی کمپنی اس کی ذمہ دار ہوگی کم از کم 3 سال یا 5 سال کے لیے. تو یہ ایک باقاعدہ ایک شفاف بڈنگ کے ذریعے یہ مرحلہ طے ہوگا. اور انشاءاللہ میں نے احسن اقبال صاحب نے مجھے 3 مہینے کہے ہیں, میں نے کہا کوشش کریں کہ اس سے بھی جلدی ہو جائے. جو بھی ہمارے جو پیپرا رولز ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے قوانین کی, انشاءاللہ میکسیمم 3 مہینے میں انشاءاللہ ان انجنز کی آپ کو ترسیل شروع ہو جائے گی. اور انشاءاللہ آپ کو پھر اور اس کے حوالے سے گوادر شہر کی میں نے بات کرنی ہے. پانی کے حوالے سے میں نے اس کی جب میں پچھلی مرتبہ آیا تھا تو میں نے پھر اسلام آباد سے پوری طرح اس کا فالو اپ کیا. اب وہ جو پرانے پائپ جو ہیں جو کہ شہر میں جو لگے ہیں جن کو انہوں نے اب ریپلیس کرنا ہے, وہ میں نے ساری اس کی تفصیل لی ہے. اور اب انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے, یہ جی ڈی اے نے, گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے, کہ ہم جناب یہ اس سال انشاءاللہ ستمبر میں یہ پائپ لائنز نئی بچھا کر پانی کی جو فراہمی ہے وہ انشاءاللہ اس کی شروعات ہو جائیں گی اسی سال ستمبر میں. یہ کام بہت پہلے ہو سکتا تھا, لیکن اب ماضی میں جائے اور رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں. اس کی ہم ضرور جانچ پڑتال ہم کریں گے, لیکن یہ پائپس جو ہے اس کی جو اس کی باقاعدہ لائن جو ہے وہ ستمبر میں مکمل ہو جائے گی. اور پھر انشاءاللہ آپ کو یہ پانی انشاءاللہ مہیا کیا جائے گا. اسی طریقے سے جو بجلی کا معاملہ ہے, اب دیکھیے کہ کئی سال سے وہ کھٹائی میں پڑا رہا. بہرکیف جب میں پچھلی مرتبہ آیا اس کے بعد ایران ہمارا وفد گیا تہران, اور ہمارے وزیر پاور یہاں پر موجود ہیں, ان کی سربراہی میں یہ ایران ڈیلیگیشن گیا. اس سے پہلے ایرانی سفیر سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوری طرح یہ یقین دلایا کہ ان کی طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہے. اور اس حوالے سے جب میں نے پتہ کرایا تو پچھلے کئی برسوں سے تاخیر ہماری طرف سے ہے, اور یہ جو ٹرانسمیشن لائن ہماری سائٹ پہ جو پولان گوادر تک یہ
36 किलोमीटर या कितना है ये, 29 किलोमीटर। ये 29 किलोमीटर उन्होंने अपनी तरफ से सारा काम मुकम्मल कर दिया था। ये 29 किलोमीटर 100 मेगावाट बिजली लाने के लिए अब बताइए कि ये किसके कांधों पे रोया जाए कि 29 किलोमीटर जो है उसके लिए कई बरस लग गए। अब ये तय पाया है, वो आप वहाँ पर मुआहदा हो गया है। हम इंशाअल्लाह इसको काबीना में मंगल को लेके आएंगे। यही वजह है कि आज इसका जो संग बुनियाद था उसको हम डिले कर रहे हैं, क्योंकि काबीना ने इसको मुआहदे को अप्रूव करना है। और इंशाअल्लाह ये तय पाया है, मुझे जो उन्होंने बताया है इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने, कि 1 महीने में जो कॉन्ट्रैक्टर है, तनवीर कंपनी नामी कंपनी है, वो काम शुरू कर देंगे और 6 माह में ये काम मुकम्मल होगा। मैंने इससे इत्तफाक नहीं किया, इनको मैंने ये गुजारिश की है कि 2 हफ्ते में कॉन्ट्रैक्टर काम स्टार्ट करे और 3 माह में ये काम मुकम्मल हो, ताकि ये 100 मेगावाट बिजली जो है ये पहुँचाई जाए। अब ये खुद नुमाई नहीं है मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और बहनों, ये खुद नुमाई नहीं है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जो काम अब इंशाअल्लाह 3 महीने में या 3.5 महीने में अल्लाह ने चाहा तो आपकी भरपूर तावन, यहाँ की इंतज़ामिया, गवादर की चीफ मिनिस्टर साहब की ज़ाती दिलचस्पी से और मुतल्लिका महकमों की दिलचस्पी से, चाहे वो वफाकी महकमे हैं या सूबे के महकमे हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं या आपका तावन, मिलकर अगर ये काम अब 3-3.5 माह में मुकम्मल हो जाएगा तो ये कई साल क्यों ख्वाब खरगोश के मज़े लेता रहा, क्यों सोया हुआ था? ये है वो बुनियादी सवाल, चुपता हुआ सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि एक आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए, गवादर के आवाम को बिजली के लिए तरसते हैं हम, रिन्यूएबल एनर्जी, और चीन हमारा जो हिमालयन नुमा दोस्त है, उन्होंने 3700 यूनिट्स फ्री तकसीम भी किए हैं सोलर के। और ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह हम अब आके लेके जाएंगे, वो मैं इंशाअल्लाह अगली जो जुमे के बाद नशस्त होगी उसमें मैं अर्ज़ करूँगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये 100 मेगावाट बिजली जो गवादर शहर को यानी महीनों में मिल सकती थी, वो तरस रहे हैं और हमने कई साल ताख़ीर कर दी। ये है वो चुपता हुआ सवाल जिसका ना मेरे पास जवाब है ना आपके पास जवाब है, और ये आवाम की अदालत में इसका जवाब आवाम चाहते हैं और खुदा की अदालत में भी जवाब देना होगा कि इतनी ताख़ीर, इतनी दीदा दलीली से यानी आवाम को के इस बुनियादी मसले को इग्नोर किया गया। इसको कहते हैं कि क्रिमिनल डिले, यानी इससे कम और कोई लफ्ज़ नहीं है मेरे पास। तो मैं समझता हूँ कि इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह हम अपने बलूचिस्तान, अब ये गवादर के अवाम, मकरान के अवाम, बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। ये बड़े गयूर अवाम हैं, इनमें बड़ी तवानाई है। अगर हम इनकी जो बुनियादी जो इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, अगर हम इनको पूरा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि चाहे जितनी मर्ज़ी तरक्की बाकी सूबों में हो जाए, पाकिस्तान की तरक्की जो है वो मफकूद रहेगी। तो आज मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ये मैंने 2 हफ्ते का कहा है कि उसको कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइज़ किया जाए, और ये बड़ा अच्छा होगा जनाब वज़ीर बिजली, अगर आप ये कर लेंगे तो आप इन आवाम की दुआएं लेंगे और दीन और दुनिया दोनों कमाएंगे। और 3 महीने में अगर आप ये मंसूबा मुकम्मल कर लेंगे तो गवादर के आवाम आपको पगड़ी पहनाएंगे जो बलोच रवायात हैं, और इंशाअल्लाह आपकी बड़ी पजीराई होगी इंशाअल्लाह। तो इसमें आप हिम्मत करें, आप यहाँ पर आया जाया करें, आप और स्मार्ट हो जाएंगे और आप इंशाअल्लाह आप में तवानाई आएगी इंशाअल्लाह ताला। अगली बात, आज आपने जो मुतालबा किया है और जो आपने जनाब मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से
جو پچھلی حکومت جو بھی یہاں پر تھی ان کے حوالے سے، اور جناب سابق وزیر اعظم مرحوم جنوب صاحب کے حوالے سے آپ نے جو یہ کہا کہ یعنی فشرمین جو کالونی جو تھی آپ کے لیے، اور میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ یقین کر لیں کہ جو قربانیاں آپ نے دی ہیں، جو آپ نے ایک کشادہ دلی کے ساتھ اور اپنے ایک دل کی گہرائیوں سے جو آپ نے اس گوادر پورٹ کی قیام میں آپ نے جو اپنی قربانیاں دی ہیں اور آپ نے بڑا عظیم جذبہ دکھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے وہ کم ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور اگر آپ یہ جذبہ نہ دکھاتے اظہار کا، محبت کا، قربانی کا، تو یہ گوادر پورٹ کے لیے وہ جو اپنا تمام جو ضروریات تھیں وہ اگر مہیا نہ ہوتی تو یہ قیام عمل میں نہ آتا۔ یہ منصوبہ جو کہ ایک عظیم منصوبہ ہے بلوچستان کے لیے، آپ لوگوں کے لیے اور پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو جتنی بھی تحسین کی جائے وہ کم ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا میری یہ ایک ملی ذمہ داری ہے، سیاسی ذمہ داری ہے، اور جس عہدے پر مجھے اس کولیشن حکومت نے مجھے بٹھایا ہے، ان زعماء نے بٹھایا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور اس لیے میں یہاں پر ابھی میں نے مشاورت کے بعد میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کہ جو 200 ایکڑ جو آپ نے کالونی کے لیے مطالبہ ماضی میں پیش کیا تھا، اس کا میں فی الفور اس کو انڈورس کر رہا ہوں، اور عملی طور پر انشاءاللہ یہ 200 ایکڑ آپ کے حوالے کیا جائے گا تاکہ آپ اپنی کالونی بنائیں، اور وہاں پر اس کے لیے ایک پلان جو ہے جناب وزیر اعلیٰ قدوس بنجو صاحب کے ساتھ ہم سب مل کر بنائیں گے، تاکہ آپ اپنے، اور آپ نے کہا کہ جھونپڑیاں ابھی تک آپ کا گھر ہیں اور گوادر پورٹ جو ہے وہ آگے جا رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے حقوق پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، آپ کے حقوق ہر صورت آپ کو ملیں گے، اور اس کے لیے میں آپ کو بالکل ایک گارنٹی کرتا ہوں کہ حد المقدور انسانی حد تک انشاءاللہ آپ کو ہم انشاءاللہ آپ کی بنیادی ضروریات اور حقوق کے لیے فی الفور ہم کام کریں گے۔ جو گوادر یونیورسٹی ہے، میں نے وہ اس دفعہ پی ایچ ڈی میں آ چکی ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے میکسیمم فنڈز ہم آپ کو مہیا کریں گے تاکہ یہ یونیورسٹی جو ہے وہ فی الفور جتنی جلدی اس کو ہم مکمل کر سکیں، تاکہ ہمارے قوم کی بیٹے اور بیٹیاں وہاں پر تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہوں، اور آپ کہہ سکیں کہ گوادر کے بیٹے اور بیٹیاں بھی وہ کراچی، لاہور، پشاور کے ہم پلہ ہیں، اور وہ بھی ان کو بھی اسی طرح اعلیٰ ترین جو تعلیم وہ دی جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو دوسرے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ ہم حل کرتے رہیں گے۔ جو یہ بجلی جو ہے 100 میگا واٹ جب آ جائے گی تو ایک بیس لوڈ بن جائے گا، جب بیس لوڈ بن جائے گا تو پھر جو شمسی توانائی یا پھر جو ہوا سے جو ونڈ پاور جسے کہتے ہیں، وہ پھر انشاءاللہ وہ بھی قیام میں عمل میں آئے گی۔ اور ہم نے گوادر کے گھروں کے لیے جو سولر پینل کا جو منصوبہ بنایا ہے، جس کے اوپر تیزی سے انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں، اور بلوچستان کی حکومت کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس منصوبے کا اعلان کیا جائے گا۔ میں آخر میں آپ کو ایک بات بڑے ادب سے لیکن بڑی درد مندی سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا میری اور میرے زعماء کی سب کی ذمہ داری ہے، اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سال جو پی ایس ڈی پی جو ہے، یعنی جو وفاقی ترقیات، اردو میں اس کو کہتے ہیں وفاقی ترقیاتی، جو اس سال کا جو پلان ہے، اس میں
اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں تو سب سے زیادہ کس صوبے کے لیے رقم رکھی گئی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں؟ بتائیں، آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بتا سکتے ہیں؟ شاباش، بلوچستان کے لیے 100 ارب رکھا گیا ہے اس سال، 100 ارب رکھا گیا ہے بلوچستان کے لیے، 61 ارب رکھے گئے ہیں ہمارے مہران کی وادیوں کے لیے، سندھ کے لیے، اور 58 ارب رکھے گئے ہیں پنجاب کے لیے، جو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا۔ لیکن یہ ہے وہ ایک خلوص اور درد دل کے ساتھ بلوچستان اور جو ہمارے جو وہ علاقے جو ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے یعنی 100 ارب روپیہ ہم نے رکھا ہے بلوچستان کے لیے۔ تو اسی سے اندازہ کر لیں کہ یہ حکومت جو کہ ایک کولیشن حکومت ہے جس میں پاکستان کے چاروں صوبوں کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی نمائندگی ہے اور انہوں نے اپنی مہربانی سے مجھے چنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ آپ کا جو قرض جو ہے اس کو چکا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ 2010 کے جو تھا NFC ایوارڈ، اس میں پنجاب میں جب وہاں پر میں چیف منسٹر تھا تو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ NFC ایوارڈ کو اچیو کرنے کے لیے پنجاب نے حصہ ڈالا تھا اپنے فنڈ سے 11 ارب روپیہ سال کا۔ آج NFC کو جو 2010 کا NFC اس کو آج 12 سال ہو گئے ہیں، تو اگر 12 سال کو لگائیں 11 ارب روپے سال کا تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ 130 ارب روپیہ پنجاب دے چکا ہے بلوچستان کو، مگر کوئی احسان نہیں آپ کے اوپر، باخدا کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر یہ 4 بھائی ہیں تو چاروں بھائیوں کو جب تک کہ چاروں بھائی خوشحال نہیں ہوتے اور چاروں بھائی جو ہیں وہ ترقی کے دوڑ میں مساوی آگے نہیں بڑھتے تو جو پھر ایک روٹی ہے وہ چاروں بھائیوں کو مل کر کھانی ہوگی، اور جب 4 روٹیاں ہوں گی تو چاروں بھائی جو ہیں اپنے گھروں میں وہ 4 روٹیاں اپنے بچوں میں تقسیم کریں گے۔ یہ وہ فارمولہ ہے، یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ عظیم وہ انیشیٹو تھا جو حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ میں پاکستان مارز وجود میں آیا، اور بلوچستان کے عوام نے بہت عظیم قربانیاں دیں اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ والہانہ والنٹریلی اس الحاق کا اعلان کیا تھا۔ 1948 میں کوئٹہ میں جب کارپوریشن میں بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج 75 سال گزرنے کے بعد ہمیں اس بات کا اچھی طرح ادراک ہو جانا چاہیے، اچھی طرح احساس ہو جانا چاہیے کہ جب تک کہ چاروں صوبوں کو مل کر ہم اپنا ریس میں نہیں لگائیں گے اور وہ علاقے جو اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ہم شامل نہیں کریں گے تو پاکستان کی جو ترقی جو ہے وہ ان علاقوں کے لیے ارریلیونٹ ہوگی، بے معنی ہوگی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا حق ہے اور یہ کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں ہے۔ میں جو بات آخر میں کرنا چاہتا تھا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ سن لیجئے۔ دیکھیں، اور میں یہ بات اسی طریقے سے جو باقی باتیں کی ہیں اسی طریقے سے میں بہت دل کی عمیق گہرائیوں سے کر رہا ہوں آپ سے، اور یہاں پر جو عوام بیٹھے ہیں گوادر کے یا ملکہ علاقوں کے، آپ کے ذریعے میں پورے بلوچستان کو، آپ کے ذریعے میں پورے پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میں آپ کو بالکل میں ایمانداری سے بات کرنا چاہتا ہوں، چین پاکستان کا ایک بہترین بااعتماد دوست ہے، یہ بات میری لکھ لیں آپ، اور جب میں قبر میں جاؤں گا تب بھی یہ بات بالکل درست ثابت ہوگی۔ اسی طرح سعودی عرب ہمارا ایک بہترین دوست ہے، اسی طرح متحدہ امارات پاکستان کے اپنا یہ مسلم سٹیٹس ہیں پاکستان کے بہترین دوست ہیں، ترکی پاکستان کا بہترین دوست ہے، قطر ہمارا بہترین دوست ہے، اور ممالک، مگر ان ممالک نے ہمیشہ پاکستان کا اچھے اور برے وقت میں ساتھ دیا۔ اب آج دیکھیں آپ کہ یہ اگر بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ 20 گھنٹے ہوتی تھی 2000 میں بات کر رہا ہوں 14-15 میں یا 13 میں یا 12 میں،
تو کون تھا وہ ملک جو پاکستان کی مدد کو آیا؟ یقیناً ہمارے ان مسلم ممالک نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، لیکن چین کی اپنی کیپیسٹی تھی، چین کی اپنے وسائل، ٹیکنالوجی، مشینری، ایکسپرٹیز، ہر چیز. تو چین وہ ملک تھا جس نے پاکستان کو سی پیک کے تحت ہمیں ہزاروں میگا واٹ پن بجلی کے منصوبے اور تھرمل پاور پروجیکٹس دیے، اور اپنے ان کے سرمایہ کار چین سے آ کے انہوں نے ہزاروں میگا واٹ کے لیے سرمایہ کاری کی. اور اسی طریقے سے جس طرح اپنا باقی پاکستان کے سرمایہ کار یا دوسرے باہر سے سرمایہ کار آ کے سرمایہ کاری کرتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، چین نے اس وقت آ کے ہمارا ہاتھ تھاما، سعودی عرب نے اس وقت $1.5 ارب ہمیں کیش دیا اور تیل مفت دیا. اس طرح اور بھی ہمارے جو امارات، قطر، ترکی مختلف اوقات میں پاکستان کے بڑے ساتھی رہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا ہم ان دوست ممالک کو آج اپنے ساتھ ملائیں گے، اپنے ساتھ ان کو دور کریں گے؟ مجھے آپ بتا دیں اس کو. دیکھیں میں بڑی کھلی بات کر رہا ہوں. تو آج اگر چینی سرمایہ کار پاکستان میں ہیں، کچھ منصوبے وہ سرمایہ کاری کے ذریعے کر رہے ہیں، کچھ بی او ٹی پہ ہو رہا ہے، کچھ سافٹ لونز ہیں سی پیک کے تحت، مختلف یہ اس کی اشکال ہیں. مگر ترقی کس کی ہے؟ وہ پاکستان کی ترقی ہے یا کسی اور ملک کی ترقی ہے؟ میں نے آپ کی جو محرومی ہے اس کا ذکر کر دیا، اور اس کو ہمیں اپنا رات ختم ہونے سے پہلے اگر ممکن ہو تو وہ محرومیت دور ہونی چاہیے. لیکن میں بات بلوچستان کی کر رہا ہوں، میں سندھ کی کر رہا ہوں، پنجاب کی کر رہا ہوں، میں کے پی کی کر رہا ہوں، کشمیر کی کر رہا ہوں، میں گلگت بلتستان کی کر رہا ہوں. آج ہم 75 سال گزرنے کے باوجود بھی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکے. ابھی چین نے ہمیں چند دن پہلے $2.3 ارب کا ہمیں ایک اور بہت یعنی کیا کہنا چاہیے پریفرنشل ٹرمز پہ، یعنی اچھے شرائط پر ہمیں قرضہ دیا. کب تک ہم نے قرضہ لینا ہے؟ یہ دوست ممالک یہ سوچتے ہوں گے. میں نے اپنا بات کی کل بھی اپنے سینیٹر سے، آج میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں. جب آپ نے مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں اس ذمہ داری پر پہنچا جو کہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے. چین کے وزیر اعظم جب میری بات ہوئی 1 گھنٹہ، تو بڑی عمدہ بہت انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہم پاکستان کے لیے حاضر ہیں، سی پیک کو آگے بڑھائیں گے. ML1 کا انہوں نے ذکر کیا اور بھی بڑی اچھی باتیں کی. تو جب اپنا کوئی پونا گھنٹہ گزر گیا تو مجھے انہوں نے کہا اسی طرح کہ پرائم منسٹر آپ سے میری پہلی بار گفتگو ہو رہی ہے جب سے آپ وزیر اعظم بنے ہیں، تو آپ ہچکچا رہے ہیں، آپ کی جو ضروریات ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پہلی گفتگو میں آپ ہچکچا رہے ہیں وہ بات کرنے سے، مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو انشاءاللہ یہ 15 بلین ہے نا RMB، فارن سیکرٹری 15، تو ہم 15 ارب RMB ہم آپ کو دے رہے ہیں اور اچھی شرائط پر. میں نے کہا کہ وزیر اعظم پریمیئر لی کہتے ہیں ان کو، میں نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا. میں نے پہلی اس گفتگو میں مناسب نہیں جانا کہ میں آپ سے یہ بات کروں، آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ ہم دوست ملک ہیں، یہ پھر کشکول لے کے چل پڑے. تو میں نے اس طرح ہی کہا ان کو انگریزی میں. تو انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں، پاکستان کے عوام سے ہمیں بڑی والہانہ محبت ہے، پاکستان ہمارا بہت دوست ہے اور آپ سے ہم بڑا تعلق ہے، تو ہم آپ کر رہے ہیں. اب بتائیں مجھے آپ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں میرے بھائیوں بہنوں، یہ سب اس طرح بھائی کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ وہ قومیں جن کو ایسی امداد کی ماضی میں ضرورت پڑی، مارشل ایڈ آیا، پلان آیا، اور جب جنگ دوم کے بعد اور بے شمار مثالیں، وہ سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر آج آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. ہم 75 سال گزرنے کے باوجود بھی آج یہ قرض کی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ نہیں چلے گا اس طرح، بالکل نہیں چلے گا. ہمیں محنت اور شبانہ روز محنت کرنی ہوگی، اور ان دوستوں سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان سے ہمیں
टेक्निकल सपोर्ट लेनी है, इनसे हमें इन्वेस्टमेंट्स लेनी है, इनसे हमें अपना वो इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान जिसमें आगे जा सकता है उसके हवाले से सरमायाकारी लेनी है, स्पेशल जोन्स बनाने हैं, इकोनॉमिक जोन्स बनाने हैं, एक्सपोर्ट जोन्स बनाने हैं, पोर्ट्स बनानी है और पाकिस्तान की जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बहुत आगे बढ़ाना है। मगर ये किस तरह होगा कि एक तरफ दोस्त आके हमारी मदद करें और फिर जो दुश्मनाने पाकिस्तान जो हैं वो बाज़ लोगों को यहाँ पर आलाकार बनाकर, चाहे वो पंजाब है या केपी है या सिंध है या बलूचिस्तान है, दोस्त ममालिक के इंजीनियर्स को और सरमायाकारों को वो निशाना बनाएं। ये नहीं हो सकता। ना आपको इसकी इजाज़त देनी चाहिए, ना मुझे इसकी इजाज़त देनी चाहिए। मुमकिन नहीं है बिल्कुल कि दोस्त आपकी मदद करें, आके हमारे रोज़गार में वसअत करने के लिए आपको प्लान दें, आप सरमायाकारी करें और फिर हम उनको निशाना बनाएं। खुदारा हाँ, या तो ये होना को खुदा ना खास तो कोई इदारादारी कर रहा है, कोई वो जो वो कौन थे जी, मैं उनके वो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने आ रहा है और लॉर्ड क्लाइव यहाँ पर आ रहा है। कतन ऐसी बात नहीं है। चीन आपका बड़ा मुखलिस हमदर्द दोस्त है। मैं आपको बिल्कुल मैं इंसान हूँ, अल्लाह ताला को बेहतर इल्म है, लेकिन मेरा जो ज़ाती तजर्बा, ज़ाती मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग की बना पर मैं ये कह रहा हूँ। ये जिन तमाम दोस्तों का मैंने नाम लिया, सऊदी अरब ने आपको जब भी आपकी मदद की, कभी आपसे सियासी उन्होंने आपसे कोई शर्त नहीं लगाई, चीन ने कभी शर्त नहीं लगाई, अमारात ने कभी शर्त नहीं लगाई, तुर्की ने कभी शर्त नहीं लगाई, कतर ने कभी शर्त नहीं लगाई। तो आज हमें ज़रूरत है सरमायाकारी की। आज हमें ज़रूरत है कि लाखों करोड़ों आवाम को उनको बुनियादी सहूलतें मुहैया करने की, रोज़गार देने की, महंगाई को कम करने की, पाकिस्तान की अंदर सनतें लगाकर उनकी चिमनियों से धुआं निकालने की और पैदावार बढ़ाने की, अपनी जो हमारी ज़राअत है उसको आगे बढ़ाने की। तो उसके बदले में हम ये रवैया अख्तियार करें। मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहा, लेकिन वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं जो आकर इस तरह की किसी को आलाकार बनाते हैं। तो मैं आपको बड़े अदब से मैं अपील करता हूँ कि आप अपने उन तमाम दोस्त ममालिक जो यहाँ पर आके काम, और दोस्त ममालिक ना भी हों, अगर कोई ऐसा मुल्क आता है जो ना दोस्त है ना दुश्मन है, अगर वो सरमायाकारी करता है तो उसका फ़ायदा किसको है? पाकिस्तान को, हमारी बहनों को, माँओं को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को, नौजवानों को। तो चाहे वो दोस्त मुल्क का यहाँ पर इंजीनियर है, सरमायाकार है, या एक अपना ऐसा मुल्क है जो कि अपना पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहता है, यूरोप है, शुमाली अमेरिका, कोई भी आए, उनको तो आपको अपना मेहमान समझना चाहिए। उनकी हिफाजत जो है आपको खुद अपने से ज़्यादा उनकी हिफाजत करनी चाहिए। क्यों? कि वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में वो हिस्सा डाल रहे हैं। तो इसलिए मैं आज गवादर आया हूँ, ये बाकी जो मैंने गुजारिशात की हैं ये पैगाम देने कि खुदारा अगर हमने अब देखिए, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि गवादर यहाँ बलूचिस्तान में बड़े फासले हैं, तो हमें शमसी तवानाई ऑफ ग्रिड सोल्यूशन, उसका मतलब ये है कि जो नेशनल ग्रिड स्टेशन सिस्टम है उससे हट के, मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप खुददार को ले लें, आप वट को ले लें, आप मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप मकरान को ले लें, किसी इलाके में वहाँ पर अगर आप सोलर अपना प्लांट लगा दें तो इलाके की आवाम को बिजली मिल जाएगी बग़ैर वो तारें लगाए और ग्रिड स्टेशन लगाए। अब वो आने को यहाँ पर तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म हम हाज़िर हैं, लेकिन वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त है? देखिए कितना तकलीफ दे, निस्तर लगता है दिल पे। मेरा बस चले, खुदा की कसम, मैं कोटा से लेके लासबेला तक और चमन तक, मैं हर जगह मैं आपको ऑफ ग्रिड स्टेशन सोलर की शमसी तवानाई के प्लांट लगवा दूं, ये सब हम मिल के। लेकिन उसकी किसको फ़ायदा होगा? आपके किसान को किसको फ़ायदा होगा? आपके गांव के स्कूल को किसको फ़ायदा होगा? आपके बच्चों को किसको फ़ायदा होगा? रात को जब वो बल्ब जलेगा तो आपकी बेटी, हमारी कौम की बेटी और बेटा जो है वो तालीम हासिल करेगा। किसको फ़ायदा होगा? सिक्योरिटी एजेंसीज को। किसको फ़ायदा होगा? दुकानदार को। किसको फ़ायदा होगा? मजदूर को।
किसको फायदा होगा? एक बेवा को, एक नर्स को, एक तालिब इल्म को, एक टीचर को। तो क्या आप ये नहीं चाहते कि ये निज़ाम पूरे बलूचिस्तान में फैल जाए? और वो अपना अरबों डॉलर उन्होंने लगाने हैं, हमने नहीं लगाने, उन्होंने लगाने आके, और उसका एक बिजनेस, एक फाइनेंशियल मॉडल होगा कि वो आपको सस्ती ये बिजली जो है, मैं आपको खुल के बात बता रहा हूँ, ये जो बिजली आपको इसको मिल रही है, ये 24-25 रुपए यूनिट पैदा होती है। भाई बताएं कितना अपना डॉक्टर मुसद्दक पर यूनिट क्या बिजली हमारी एवरेज? 25 रुपए। हमारी जो अब टैरिफ है वो 24 रुपए। अब 24 रुपए, और वो हम सब्सिडाइज करके गरीब आदमी को देते हैं। 200 यूनिट तक जो इस्तेमाल करता है वो स्लैब्स उसके। अब बताइए कि महंगी बिजली पैदा करके आगे सस्ती बिजली, और अरबों रुपए वो जा रहे हैं सर्कुलर डेट में। वो इकलौता बहस है। ये शमसी तवानाई ये 2 सेंट में, 2.5 सेंट में या 3 सेंट में मिल जाएगी, 3.5 सेंट सही, उससे आधी से भी कम कीमत पर। क्या हम नहीं चाहते कि वो लगे यहाँ पर आकर और पाकिस्तान का भला हो, पाकिस्तान के अवाम का भला हो? ये वो मेरे बलूचिस्तान के, चाहे मेरे पश्तून भाई हैं या बलोच भाई हैं या बरोई हैं या सेटलर्स हैं, मेरी सबसे अपील है, दर्दमंदाना अपील है कि खुदारा उठो और अपनी ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर आप अपने बच्चों का, बलूचिस्तान के बच्चे ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, बलूचिस्तान की बेटियां माएँ हमारी माएँ और बेटियां हैं। मैं ईमानदारी से समझता हूं कि बलूचिस्तान तरक्की के दौड़ में शामिल न हो तो पाकिस्तान की तरक्की के कोई मायने नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए आपको ये समझना चाहिए, आपके अपने यहाँ पर आपके ज़ुमा बैठे हैं, आपको इनकी हिफाजत आपकी अपनी जान से भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान मजबूत, आप खुशहाल होंगे। इसलिए ये बात आज मैं बड़ी वजाहत के साथ करना चाहता था कि ये मामला जो है ये आपके सुपुर्द है, बलूचिस्तान के अवाम के सुपुर्द है, ये सिंध के अवाम के सुपुर्द है, ये पंजाब के अवाम के सुपुर्द है, ये KPK के अवाम के सुपुर्द है कि आपने बाहर से आने वाले सरमायाकारों, इंजीनियर्स और कारकुनों को उनकी हिफाजत इस तरह करनी है जिस तरह आप अपनी हिफाजत करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो हमारे मुल्क को खुशहाल कर रहे हैं। ये है बुनियादी फ़लसफ़ा, ना ये नूरी है ना नारी है। इसमें समझने के लिए कोई आइंस्टाइन या कोई टीचर नहीं चाहिए। एक बात आपने बड़ी इम्पोर्टेंट की, वो है इलीगल ट्रॉलिंग की। देखें, सिंध के मछेरे हों या बलूचिस्तान के मछेरे, ये एक घर है, एक घर है। हाँ, सबको बाकायदा एक कानून, एक जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना होगा, चाहे वो हमारे सिंधी भाई हैं, चाहे वो बलोची भाई हैं, चाहे वो पश्तून हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, कोई और है। तो उसमें हमें ये आपका जायज़ मुतालबा है, उसकी मैं एक कमेटी बनाऊंगा ताकि कोई किसी का हक ना ले, बल्कि मिल के बैठ के मामला तय कर लें। तो इसलिए ये ना कहें कि सिंधी आके ये करते हैं, या इसमें ना पड़ें। ये कहें कि कानून की अमलदारी होनी चाहिए, रूल मस्ट बी फॉलोड। और मैं इंशाअल्लाह कमेटी बनाऊंगा जिसमें आप भी होंगे, हमारे सिंध के भी भाई होंगे, और भाइयों की तरह इस मामले को हम तय कर लेंगे। और ये एक मामला है, इसको मैंने नोट किया है। इंशाअल्लाह इसके ऊपर बिल्कुल मैं इंशाअल्लाह फौरी तौर पर इसकी एक कमेटी मैं बना दूंगा, और वो कमेटी जो है इसके ऊपर फौरी तौर पर तमाम मामलात को अपने बाकी और मामलात हैं वो यहाँ पर नहीं। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं यही बात सिक्योरिटी की मैं जहाज़ में लिख के लाया हूँ कि अगर आपने अपने सरमायाकारों को सिक्योरिटी ना दी तो खुदा की कसम वो चले जाएंगे यहाँ से, ये आप देख लें बिल्कुल। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उनको आप अपना भाई जाने। भाई चीन ने आपकी कब मदद नहीं की? जंगों में मदद की, ज़ल्ज़लों में मदद की, अमन में मदद की, सफारती मदद की। मैं इस दिल में बड़े राज दफन हैं कि किस किस फोरम में चाइना ने आपको अपना प्रोटेक्ट नहीं किया और सपोर्ट नहीं की, जिस तरह सऊदी अरब ने की, तुर्की ने की और दूसरे हमारे दोस्त ममालिक ने की।
تو یہ خالی میں بات یہ تو معاشی بات کر رہا ہوں. سفارتی لیول پر ایسے ایسے سینسٹیو ایشوز جو بتانا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا. وہ قبر تک جائیں گے راز میرے ساتھ کو پاکستان کی اسٹیٹ کا تعلق ہے ان سے. تو ایسے دوست ممالک سے آپ اپنا برتاؤ تو آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. میں اس معاملے میں اب زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. ایک بات جو ہے وہ یہ ایسا نہیں، یہ جو بسپ کا تھا یہ بلوچستان کا ہے نا، جو بے نظیر صاحبہ انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس میں ہم نے اس سال بلوچستان کے 5 لاکھ افراد کو اور اس میں شامل کیا ہے، اور تاکہ وہ اس معاملے میں وہ اور جو ہماری جو پاورٹی جو ہے اس سے باہر آئیں. لیکن یاد رکھیں کہ محترمہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں انشاءاللہ آگے جا کے بات کروں گا، ابھی نہیں، کہ یہ وظائف جو ہیں یہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور حقداروں کا ہے. لیکن وی آر ناٹ، یہ میں اردو میں، ہم کوئی غربت کی کو فوج نہیں بنا رہے. اٹس ناٹ این آرمی آف بیگرس، وی ہیو ٹو ریز آرمی آف اسکلڈ ورکرس. تو یہ ہم آئندہ جا کر اس کو مشروط کر دیں گے ابھی کچھ مہینوں بعد، کہ یہ وظائف پھر ان کو ملیں گے جو اپنے بچوں اور بچیوں کو اسکولوں میں بھجوائیں گے اور تعلیم اپنا حاصل کریں گے. اس کے بغیر تو پھر یہ اپنا عمر بھر یہ اپنا وظیفے ملتے رہیں گے. وظائف ملیں بہت ضروری، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے ٹرانسفارمیشن ہوتی جائے. تو یہ اپنا میں نے گزارش کرنی تھی. اور ایک یہ ٹرولرز کی بات ہو گئی، پانی کا مسئلہ. میں یہ بھائی چیف سیکرٹری صاحب اگلی میٹنگ میں ہے نا جو پانی اور دوسرے جو ایشوز ہیں، کہ یہاں پر بات کر لوں میں اگلی میٹنگ میں. ایک بات جو ہسپتال کا جو یہاں پہ ابھی اب بتائیے، چین کا پیسہ، فری گرانٹ، اور 37% اس پہ کام ہوا. بتائیں کہ کیا یہ مقام ایک عبرت نہیں ہمارے لیے کہ یعنی ان چینی عوام کا کمایا ہوا پیسہ انہوں نے ہمیں گرانٹ دیا، گرانٹ، اور وہ ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اندازہ کریں. پھر ہم گلا کرتے ہیں کہ جی پاکستان نے ترقی کیوں نہیں کی. ابھی میں آیا اور مجھے ایک بڑا سرپرائز ملا ہے، وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. تو یہ ہسپتال، اس ہسپتال نے کن کی خدمت کرنی تھی مجھے بتا دیں ذرا. ہمارے گوادر کی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے، بیمار بچوں اور ماؤں اور بہنوں اور بزرگوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے، ان کے لیے ہسپتال بننا تھا. اور اس طرح چل رہا ہے کہ قیامت آ جائے گی ہسپتال نہیں بنے گا. بڑا افسوس ہے. ہوتا کوئی اور نظام اور ملک تو پتہ چل جاتا کہ جناب کام کس طرح ہوتا ہے، مگر اسی سپیڈ سے اب کام کرنا پڑے گا. اب بتائیے کہ وہ چین کیا سوچ رہا ہوگا کہ ہم نے تو گرانٹ دی ہے اور یہ گرانٹ سے بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. یہ ہے وجہ کہ ہم قرضوں کی میں آج تک کیوں پیتے آ رہے ہیں، کہ کام نہیں کرنا اور بس وقت گزارنا ہے. یہ 75 سال گزر گئے. اب ہمارے وہ جو شہید ہیں ان کی روحیں بھی تڑپ رہی ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کے لیے ہم نے پاکستان بنایا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو انشاءاللہ لگا دیا ہے میں نے کام پر. میں نے وزیر اعلیٰ سے بھی ان کی خدمت میں گزارش کی ہے، اپنے متعلقہ وزراء سے بھی، کہ ہسپتال ایئرپورٹ جلد مکمل کرائیں گے. اور جو ہمارے متعلقہ ادارے کے سربراہان جو یہاں پر موجود ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس میں بڑی معاونت فرمائیں گے. تو یہ 150 بیڈ کا جو ہسپتال ہے، یہ انڈس ہاسپٹل، انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ چلا کے چھوڑیں گے. یہ ایک خیراتی ادارہ ہے، کراچی میں ان کا ہیڈ آفس ہے، اور میں ان کو پنجاب میں نے کئی اسپتال ان کو دے رکھے تھے، اور ایک کمال کا یہ کام کرتے ہیں. یہاں پر وہ کہتے ہیں نا آنکھ اجل اور پہاڑ اجل، یہاں پر اسپتال یہ بناتے تھے اور بزنجو صاحب عملہ لے آتے. نہیں چلنا تھا یہ، لیکن یہ ایک ماڈل یہ بنے گا. یہ ایک خیراتی ادارہ ہے، ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. ان کو بجٹ ملے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ ہماری بیٹیوں بیٹوں کے لیے ادویات، کوالٹی ادویات، اور ان کو تمام سہولتیں انشاءاللہ ملیں گی. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آج یہاں پر MOU سائن ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. لیکن جب ہسپتال مکمل ہوگا تبھی ہوگا نا.
تو اس لیے اب آپ کو ہسپتال جو ہے وہ بڑی برق رفتاری سے، جس طرح یہ میرے مچھیرے بھائی اپنے مطالبات کے لیے بڑی شاندار تقریریں کرتے ہیں اور بڑے جذبوں کے ساتھ، اسی جذبوں کے ساتھ جناب وزیر اعلیٰ صاحب اس کو مکمل کروائیں، اور میرے لائق کوئی بھی خدمت ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں. آئی ایم ایٹ یور بیک اینڈ کال. لیکن اس کو آپ مکمل کروائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کے ساتھ ہوگی اور دین اور دنیا آپ انشاءاللہ دونوں کمائیں گے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا ایک مرتبہ پھر بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پی ایس ڈی پی میں جو 100 ارب رکھے گئے ہیں اس میں میڈیا سینٹر فار لوکل پریس وہ بھی ہے، بزنس سینٹر فار لوکل چیمبر وہ بھی ہے اس میں، اور یہ 100 ارب روپیہ جو ہے اس بات کا بڑا کھلا ثبوت ہے کہ یہ حکومت جو ہے آپ نے منتخب کی ہے، یہ بلوچستان کے لیے کتنی سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو یہ ڈیل کر رہی ہے. اور انشاءاللہ یہ تمام جو آپ کی جو آخری بات دیکھیے، میں ابھی آیا تو میں پریزنٹیشن لے رہا تھا. ایک تو میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو گزارش کی کہ بھئی وہاں پر میں نے دیکھا جب میں لے رہا تھا ٹور تو ایک جگہ پر پورٹ پہ ایک جگہ پر 6 8 10 لوگ جمع تھے، وہ انتظار کر رہے تھے. وہ بیچارے مایوس ہوئے، شاید انہوں نے وہاں پر پریزنٹیشن دینی تھی. اب میں نے یہاں پر آ کے پریزنٹیشن دی تو یہ سن لیں، بریک واٹر منصوبہ جو ہے آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اگر ایسا منصوبہ جب کبھی خدا نخواستہ کوئی بہت زیادہ سمندر میں طوفان آ جائے یا تو وہ اپنا پورٹ کو اس کا نقصان پہنچ سکتا ہے ڈپینڈنگ آن دی انٹینسٹی آف جو اگر طوفان آتا ہے. تو چائنا نے اس پورٹ کے لیے بریک واٹر منصوبے کے لیے NDRC ان کا ادارہ ہے میں جانتا ہوں، اس سے سافٹ لون یعنی نرم شرائط پر اپنا قرضہ دیا کہ آپ یہ بنا لیں تاکہ اس پورٹ کو کبھی نقصان نہ پہنچے. وہ پیسہ پڑا ہے، کوئی کام نہیں، یعنی کاغذی تیاری بھی نہیں ہے. اب بتائیں کس کے سر پر آپ اپنا کاندھے پر سر رکھ کر آپ روئیں گے کہ اس منصوبے کے لیے چین نے اپنا وہ انسٹالمنٹ کتنی انسٹالمنٹ دی ہے؟ حسن ٹوٹل رکھا ہوا فیزیبلٹی مکمل ہوئی ہے، فیزیبلٹی تیار، اور انہوں نے چینیوں نے تیار کی اور پکا پکایا کھانا دے دیا، آپ کھا لیں اور آپ اتنے بے پرواہ ہیں کہ جی ہمیں پرواہ نہیں. 3 سال سے اسے اویل نہیں کر رہے. 3 سال گزر گئے. 3 سال میں تو قوموں کی تقدیر بدل جاتی ہے. ابھی بنگلہ دیش نے $6 ارب سے ایک انہوں نے بنایا ہے اپنا ایک منصوبہ. آئی تھنک اٹس اے فلائی اوور، اٹس اے ویری لانگ برج. تو وہاں کی جو ہماری بہن وزیر اعظم ہیں حسینہ واجد صاحب، شی از ٹیکنگ لاٹ آف کریڈٹ کہ جناب ہم نے یہ اپنے پیسوں سے بنایا ہے یہ منصوبہ، اور کوئی ورلڈ بینک، کوئی IMF اور کسی سے اور سے مدد نہیں لی. اور ہمیں جو مدد مل رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں پایا حقارت کو ٹھکرا. 3 سال سے وہ پڑا ہوا ہے یعنی اس کو اپنا سرد خانے میں. تو پھر آپ کس سے گلہ کریں گے؟ آپ کس سے گلہ کریں گے؟ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں مزید آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. صفائی سے ٹوسے کہ انشاءاللہ یعنی رونے دھونے سے کام چلے گا. ہمیں اب ہمت کرنی ہوگی اور ماضی سے سبق حاصل کر کے ہم کھڑے ہوں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، سیکیورٹی کو یقینی بنائیں، آپ محافظ بن جائیں پاکستان کے سرمایہ کاروں کے لیے، پاکستان کے اندر ان کے انجینئرز، ان کے سب کے جو بھی ہیں، چین ہے یا کوئی اور ہے، سب ہمارے لیے اگر سرمایہ کار تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجے ہیں یہ اپنے نظام سے کہ جاؤ پاکستان کو خوشحال کرو. تو ہم سب انشاءاللہ اس کو بھی ہم فوری طور پر یوٹیلائز کرتے ہیں. اور یہ جو بریک واٹر جو منصوبہ ہے جو 3 سال سے بند پڑا اور پیسہ اس کی قسط پاکستان کے پاس ہے، یہ ہے وہ دکھ بھری کہانی. لیکن انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. یہ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے. انشاءاللہ پاکستان ضرور قائد اعظم کا پاکستان بنے گا، اقبال کا پاکستان بنے گا. شرط یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی ہوگی اور اتفاق اور اتحاد قائم کرنا ہوگا. اتفاق اور اتحاد کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. اور اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم
रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। ये बात बड़ा इकबाल ने हमने हमेशा के लिए पैगाम दिया कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। जो एक फ़र्द है, इंसान है, मैं अकेला हूँ तो मैं अकेला, मेरी कोई हैसियत नहीं जब तक कि मैं आपकी जमात में आपके साथ ना हूँ और इकट्ठे हम वो तरक्की का सफ़र ना कर सकें। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, दरिया में जब मौज होती है तो कितनी खौफनाक होती है, क्योंकि कई मौजें मिलकर वो अपना दरिया में या समंदर में जारी होती हैं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। बैरून दरिया झाग बन जाती है। पाकिस्तान, जोर से पाकिस्तान, पाकिस्तान, कायदे आज़म, शाबाश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब